غریب آدمی کی زمین اس نے قبضہ کی ہے اور یہ بھاشن دیتا ہے لوگوں کو کہ یہاں لینڈ ریفارمز کرنی ہے, یہاں یہ کرنا ہے. تم لینڈ ریفارمز کرو گے؟ چور ڈاکو 4.5 مرلہ میں رہنے والا پٹواری آج 4 کنال میں محل بناتا ہے, نلتر میں اتنی زمینیں لیتا ہے, کشیر اداس میں اتنی زمینیں لیتا ہے. اگر پرسنل ہو جائیں گے تو یقین کریں ہم فولاد سے بھی زیادہ پاورفل ہیں پرسنل ہونے میں. میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ آج استعفیٰ دے دیں. حفیظ الرحمان کو ہم اپنی کیبنٹ میں لیتے ہیں, وزیر بناتے ہیں فوڈ کا. آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو گندم دیں. سارا پیسہ ایسے نالوں کے اندر آپ نے لگائے کہ تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے تو پھر آسمان سے سیلاب آتا ہے. اس کو دیکھ کے اس کا بی پی جو ہے 220 پہ چلا جاتا ہے. 5 سال چیف منسٹر رہا, اپنے حلقے کے اندر ماں سوائے رشتہ داروں کو ٹھیکے دینے کے, سسر محترم کو اور سالے کو 2 کروڑ کا مینٹیننس کا کام روڈ کے نام پہ جگلوٹ میں جب یہ چیف منسٹر بنا, اپنے سسر کو اس نے 2 کروڑ کا مینٹیننس کا کام دیا. میں چیف منسٹر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کورٹ کا فیصلہ جب بھی آئے لیکن اس کے اوپر ہماری حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا. انصاف کے حوالے سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ موصوف جب دیکھیں تو تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے اوپر جس طریقے سے نازیبہ الفاظ کا ان کا استعمال ہوتا ہے اور ان کے الفاظ کا چناؤ ایسی شخصیت کے اوپر جو انٹرنیشنلی ایماندار, صادق, سچا اور نیک سرٹیفائیڈ ہو چکا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اس قوم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. سیاستدان تو اپنی تقاریر کر کے چلے جاتے ہیں, خواہ وہ حکومت میں ہو خواہ وہ اپوزیشن میں ہو, کہ ان کا جو لیڈر ہے نواز شریف, وہ اس ملک سے, اس ملک کی ایپیکس کورٹ سے جس طرح سے سزا یافتہ ہو کے اس ملک سے بے گھر ہو چکا, اس کے بیٹے جن الفاظ کا استعمال کر کے میڈیا میں تماشا لوگوں کے سامنے بنے, ان کی صاحبزادی جن کا لندن تو چھوڑو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, پلاٹ نہیں ہے, وہ سارے الفاظ کوئی نہیں بھولا, وہ سب کو یاد ہے. اس طرح یاد ہے کہ جیسے کوئی 5 منٹ پہلے وہ ساری باتیں ہوئی تھی. اب ایسے چور, لفنگا, ڈاکو جس کو بلڈ پریشر تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے تو وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے جا کے, اور بات کرتا ہے اس مرد حور کا جو سیدھے سیدھے تھریٹس کے باوجود کہ کوئی پاکستان کا ایسا ادارہ نہیں ہے جس ادارے نے عمران خان صاحب کے حوالے سے آج سے 3-4 مہینے پہلے یہ نہ کہا ہو کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے, آپ گھر سے نہ نکلیں. بڑے بڑے جلسوں میں انہوں نے کہا کہ یہ موت اور زندگی ایک دن کا فیصلہ اللہ پاک نے لکھا ہے تو مجھے اس سے فکر نہیں ہے, پاکستان مجھ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. یہ وہ لیڈر ہے جس کے حوالے سے اتنا ایک حواس باختہ ہوا ہے پٹواری گلگت ادھر کوٹ میں فریادیں کر رہا. میرے پاس مطلب اتنے کچھ ثبوت ہیں, یقین کریں بڑا ترس آیا ہے. بلتستان کا پٹواری کہ وہ عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر جس طرح کے الفاظ وہ نکالتا ہے, اور پھر ان کا کل کا پریس کانفرنس, اس سے قبل جتنے کیے ہیں انہوں نے تو صرف زبانی باتیں کی ہیں. اعداد و شمار کو غلط پیش کر کے میڈیا کے سامنے اپنے سارے گناہ اس نے چھپانے کی بھرپور جو کوشش کی ہے. آج صوبائی حکومت اس ٹیبل پہ جتنی فائلیں, جتنے اے ڈی پیز کی بکس اور ریکارڈ میں لے کے آیا ہوں, آپ سب کو وہ ریکارڈ ہم پرووائڈ کریں گے کہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت اور پھر 3.5 سالہ وفاق میں جو ہماری حکومت تھی, اس دوران گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے
کہ ایک عوام دوست حکومت ہونے کا ثبوت ہم نے دیا ہے یا پھر پٹواری صاحب جو کل بول کے چلے گئے ہیں اس کا جواب آپ کو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم دیں گے. انہوں نے سب سے پہلے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو لے کے باتیں کی. فوڈ منسٹر شمس لون صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں. انہوں نے کو 3 دن پہلے اپنا پریس کانفرنس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی تھیں. آج ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان کی اجازت کے ساتھ کہ ایک خط اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے وفاق میں، اور یہ جو خط ہے، یہ جو لیٹر ہے، یہ 28 دسمبر 2022 کا ہے. یہ آج سے شاید کوئی 10-15 یا 20 دن پہلے کا ایک خط ہے. ہماری گورنمنٹ کا نہیں ہے، صوبائی گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت کا ہے. اس کو زوم کر کے بھی آپ دیکھ لیں، آپ کو کاپیاں بھی ہم دیں گے. میں اس کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، اور اس پڑھنے سے پہلے ان کے پریس کانفرنس کے کچھ الفاظ، شاید الفاظ میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کی گندم یہ بجٹ ہٹ ہے کہا کل، اور بجٹ کی ایلوکیشن بھی بتا دی کہ ہمارے دور میں 6 ارب تھی. پھر میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، آپ آج استعفیٰ دے دیں. حفیظ الرحمان کو ہم اپنی کیبنٹ میں لیتے ہیں، وزیر بناتے ہیں فوڈ کا. آپ گلگت بلتستان کے لوگوں کو گندم دیں. اس کو دیکھ کے اس کا بی پی جو ہے 220 پہ چلا جاتا ہے. تکلیف اسی بات کے اوپر ہے. 5 سال چیف منسٹر رہا، اپنے حلقے کے اندر ماں سوائے رشتہ داروں کو ٹھیکے دینے کے، سسر محترم کو اور سالے کو 2 کروڑ کا مینٹیننس کا کام روڈ کے نام پہ جگلوٹ میں جب یہ چیف منسٹر بنا، اپنے سسر کو اس نے 2 کروڑ کا مینٹیننس کا کام دیا، اور مینٹیننس کے کام کے ساتھ ساتھ اے ڈی پی میں پروجیکٹ ریفلیکٹ کروائے. اسی سال کروانے کے فوراً بعد وہی کام اب جبکہ ایک بندہ موبلائز ہے پروجیکٹ کے اوپر تو اسی کو دے دو. کہ ایکشین کو بھی بلایا، چیف کو بھی بلایا، سیکٹری کو بھی بلایا، آفس میں پرچیاں دے کے کہ یہ سارے کام دے دو. میں چیلنج کرتا ہوں کسی ایسے کانٹریکٹر سے جو کانٹریکٹر 2015 سے لے کر 2020 تک ان 5 سالوں میں سب ڈویژن جگلوٹ میں کوئی ایک ٹھیکیدار آ کے یہ کہے کہ حفیظ صاحب کے اس 5 سالہ دور میں میں نے فلاں ٹھیکہ لیا ہے، میں نے کیا ہے، میں سیاست چھوڑنے کے لیے میں تیار ہوں. سارے کے سارے کام سسر اور سالے نے کیے ہیں. اس کے باقاعدہ طور پہ پارٹنر رہا ہے. الزام لگاتا ہے یہ دوسرے لوگوں کے اوپر. الحمدللہ یہ سوشل میڈیا آج کل بہت زبردست قسم کی عدلیہ ہے. آج کے دور میں جو سب سے بڑی جو عدالت لگتی ہے آپ لوگوں کے پاس ہے. اس عدالت کا جو ہتھوڑا ہے، آپ جیسے ہی یہ وائرل کرتے ہیں تو نیچے لوگ خود اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں. میں نے سن لیا ہے ان کا دیکھا بھی ہے. جو وہ باتیں کرتے تھے تم نے اپنے دور میں تو صرف سسر اور سالے کے علاوہ کسی اور کو ٹھیکہ نہیں دیا ہے. تو آپ ہمارے اوپر الزام نہیں لگا سکتے. الزام لگانے سے پہلے ورکنگ کریں جس طرح ہم ورکنگ کر کے آ گئے ہیں. موصوف کہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے مینشن کر کے اس نے کہا کے آئی یو روڈ کے حوالے سے. کے آئی یو روڈ میری سکیم تھی کہتا ہے. یہ 2021-22 کی اے ڈی پی ہے اور یہ 2022-23 کی ہے. 22-23 کی تازہ ہے. 21-22 کی پچھلے سال ہماری جو پہلی اے ڈی پی تھی. موصوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی 2 بجٹ ابھی ہوئے ہیں، 2 اے ڈی پیز ہوئے ہیں، 3 نہیں ہوئے. اس نے کہا تیسری اے ڈی پی ہے. ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ بندہ نشے میں ہے آج کل کہ ہماری اسکیمیں دیکھ کے نشے میں آ گیا ہے. یہ اسکیم نمبر ہے 1164 ریمیٹلنگ آف روڈ فرام KIU ٹو دنیور RCC برج انکلوڈنگ ریٹیننگ وال ایٹ ذوالفقار آباد سائٹ. یہ اسکیم تحریک انصاف کی حکومت کی ڈرائیوڈ ہے. یہ ہم نے کنسیو کی ہے، آپ نے نہیں کی ہے. اور پھر کہتا ہے پاور کے اندر آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں رکھا.
پاور کے اندر جو آپ نے جو کیا ہے، سارا کا سارا پیسہ ایسے نالوں کے اندر آپ نے لگائے کہ تھوڑی بہت بارش ہوتی ہے تو پھر آسمان سے سیلاب آتا ہے، وہ پاور ہاؤسز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کروڑوں اربوں کا مینٹیننس کے نام پہ اس کے اوپر خرچہ آتا ہے۔ یہ 2022-23 کی یعنی اس سال کی نیو اے ڈی پی کے اندر ہم نے جو سولرائزیشن کا تینوں ریجنز کے لیے، یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے، ہم نے سستی بجلی کی طرف جانا ہے۔ ہمارے پاس اگر ان کی عقل ہوتی کہ انہوں نے 2-3 جو باریاں لی ہیں، یہ چاہتے تو رن آف دا ریور پروجیکٹس یہ انسٹال کرتے، یہ دریاؤں کے اوپر پاور آج دیتے، تو پھر ہمیں یہ بہانہ پاور کی طرف سے نہیں ملتا کہ جی نالوں میں برف جمتی ہے، پانی کم ہے، کبھی ایک ایشو کبھی دوسرا ایشو۔ تو ہم نے آلٹرنیٹ آپشنز کے اوپر جانا تھا، جو ہمارے تینوں ریجنز کے لیے بہت بڑی ہماری اسکیم ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگوں کو مستفید کریں گے اور لوگ اس کا فائدہ بھی۔ سیشن کورٹ میں یہ بندہ حفیظ الرحمان کے خلاف کئی عرصے سے کیس ہے، آپ میں سے کسی کو نہیں پتا تھا، آپ میں سے اس کیس کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے اس غریب خلیفہ جو شریف النفس ہے، مکھی ہے، جٹیال کا جو سارا ایریا ہے وہ خومر والوں کی خالصہ زمین تھی، ان کی ملکیتی تھی اور ان کی حصہ رسیدی کی زمینیں تھیں۔ اس بندے نے اس کی زمین قبضہ کی ہے، 4 کنال زمین، اور دونوں بھائیوں نے گھر بنائے ہیں۔ سیشن کورٹ آپ نے جانا ہے، یہ میر احمد ورسس یہ لوگ، ان کا اگر کل کے دن آپ نے سیشن کورٹ سے کیس اگر نہیں چل رہا تو پھر میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ غریب آدمی کی زمین اس نے قبضہ کی ہے، اور یہ بھاشن دیتا ہے لوگوں کو کہ یہاں لینڈ ریفارمز کرنی ہے، یہاں یہ کرنا ہے۔ تم لینڈ ریفارمز کرو گے، چور ڈاکو؟ تم نے غریب بندے کی جو امام بار اس کا مسجد کا، اس کا جماعت خانے کا اور مسجد کا جو امام ہوتا ہے، اس کی زمین تم قبضہ کرتے ہو، اور وہ بیچارہ مطلب ایڑیاں رگڑ رہا ہے ادھر کورٹ میں، فریادیں کر رہا ہے۔ میرے پاس مطلب اتنے کچھ ثبوت ہیں، یقین کریں بڑا ترس آیا ہے۔ میں چیف منسٹر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کورٹ کا فیصلہ جب بھی آئے، لیکن اس کے اوپر ہماری حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا۔ یا تو آپ وہ بات نہ کریں، آپ لوگوں کی زمینوں کی بات نہ کریں، اگر زمینوں کی ہی بات کرنی ہے تو آئیں، لوگوں کی جو زمین تم نے قبضہ کی ہے، گھر محل بنایا ہے، اور آج وہ بیچارہ عدالت کا کیس تمہارے سامنے بھگت رہا ہے، تم ڈراتے ہو، تم دھمکاتے بھی ہو اس کو۔ آپ نے نلتر میں کتنی زمینیں کس کے ساتھ پارٹنرشپ میں لی ہیں؟ نلتر میں کتنی زمینیں کس کے ساتھ پارٹنرشپ میں لی ہے؟ اور نلتر میں جب قتل کا واقعہ ہوا ہے مذہبی نام استعمال کر کے، اس کے پیچھے پورا کا پورا تمہارے ان زمینوں کا جو ہے لینڈ مافیا کا ہاتھ ہے۔ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جاؤ عدالت میرے خلاف، پہلے بھی تمہاری گورنمنٹ نے میری ذات کے خلاف 2 دفعہ ڈیفامیشن کیس میں چلے گئے ہو، تیسری دفعہ پھر جاؤ۔ نیچے جو کشیر اداس کہتے ہیں کھارے کے سامنے، اس میں آپ نے کتنی زمین لی ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے زمینیں نہیں خریدی ہیں؟ 4.5 مرلہ میں رہنے والا پٹواری آج 4 کنال میں محل بناتا ہے، نلتر میں اتنی زمینیں لیتا ہے، کشیر اداس میں اتنی زمینیں لیتا ہے، اسلام آباد میں کوٹھیاں لیتا ہے۔ ہر 3 مہینے کے بعد اس کو کن نفلوں کا ثواب ملتا ہے کہ کبھی اس کو سعودیہ لے کے جاتے ہیں، کبھی دبئی لے کے جاتے ہیں، کبھی اس کو UAE لے کے جاتے ہیں۔ مجھے تو کوئی نہیں لے کے جاتا، کبھی اس کو لندن لے کے جاتے ہیں۔ کون سی تعلیم حاصل کی ہے؟ اس کے اوپر آتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میرا یہ بھائی جمیل، اللہ کرے جو بھی بیٹا سیاست میں آتا ہے تھوڑا جان والا آ جائے،
बड़ा कमज़ोर मेरा वो भाई निकला। उसने एक केस किया था डिग्री के हवाले से पटवारी के ऊपर, याद होगा आपको, ठुस हो गया। ठुस क्यों हुआ? उसके पास रिकॉर्ड नहीं था, हकाइक नहीं थे। हाफिज कुरान तो ये है, उस वक्त इसने शोशा छोड़ा माशरे में कि जी उसने वफाकुल मदारिस से डिग्री ली है, ये आप सबने भी सुना है। वो डिग्री उसने वो वाली नहीं जमा करवाई थी। आज मैं बताता हूँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की बीए की डिग्री जमा करवाई थी, जो बाद में इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के ऑफिस से इसने उठाई है। ये दूसरों की डिग्री के ऊपर बात करते हैं, लुटेरे। मतलब यार, झूठ की भी हद होती है। आप सच का सामना करें, झूठ का सहारा लेके लोगों के सामने एदाद व शुमार का गोरख धंधा पेश करके ये अवाम बड़ी समझदार हो गई है। हमेशा सच बोलें, यकीन करें। एक झूठ बोलोगे तो 100 और बोलने पड़ेंगे उसको छुपाने के लिए, जिस तरह तुम्हारी मरियम नवाज का सबको पता है। अगर पर्सनल हो जाएंगे तो यकीन करें हम फौलाद से भी ज़्यादा पावरफुल हैं पर्सनल होने में, ये मैं क्लियर कर दूं। और इमरान खान के हवाले से आपने आइंदा अपने मतलब वजू करके आके ज़रा तमीज़ से बात करें, नहीं तो अगर आप मेरे अच्छे लीडर को बात करोगे तो तुम्हारे बुरे लीडर के ऊपर हमारी आवाज़ भी आएगी। हल्का नंबर 2, आपको मुबारक हो, हफीज़ आपकी तरफ आ रहा है, उधर से वैसे भी इलेक्शन इसका वो है। हमारे पास इस वक्त 24 वोट हैं असेंबली में, और 24 तो हमारे ही है। और अब हफीज़ साहब से कहें कि उनके 3 वोट हैं, वो खुद से लेके दिखाएं, बस ये जवाब। सर, गिलगित बल्तिस्तान के